آج ہم بیان کریں گے پارہ ہے دوسرا اور سورہ بقرہ ہے اور آیت مبارکہ ہے 191 and 92۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ فرمایا کہ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں، اور اگر تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، کافروں کی یہی سزا ہے، اور پھر اگر وہ باز رہیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اس کی یہ شان نزول ہے کہ خواہ حرم ہو یا غیر حرم ہو، اگر انہوں نے کیا ہے حملہ تو چھوڑو مت۔ اور اسی طرح فرمایا فتح مکہ، جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا۔ پھر فساد شرک مراد ہے، یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکنا مراد ہے۔ اسی طرح سے یہاں فرمایا گیا کہ انہیں اس طرح سے قتل کرو جس طرح سے انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی، اور اس سے آگے مت بڑھو، اس سے آگے بڑھنے کا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور انہیں کافروں کو جہاں پاؤ مارو اور انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا۔ مکہ کے اندر جہاں سے انہوں نے نکالا تھا مسلمانوں کو، تو وہاں سے انہیں نکال دیا گیا، اور ان کا فساد تو قتل سے بھی سخت ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ، اور وہ جو فتنہ ہے وہ اس سے بھی سخت ہے ان کا۔ مکہ جن لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا ان کے ساتھ یہی کیا گیا۔ پھر فساد سے شرک مراد ہے، یعنی مشرک تھے وہ مشرکین مکہ، یا مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا بھی گیا تھا، کیونکہ یہ حرمت حرم کے خلاف ہے کہ انہوں نے حرم شریف کی بے حرمتی کی، اس وجہ سے بھی یہ حکم دیا گیا۔ اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو جب تک وہ تم سے وہاں نہ لڑیں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اور اگر تم سے لڑیں وہاں بھی تو انہیں قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہ ان کا صلہ ہے، یہ ان کی سزا ہے جو کافروں نے تمہارے ساتھ کیا۔ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پھر اگر وہ باز رہیں تو پھر اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہوئے پھر ہم ہاتھ روک لو اگر وہ باز آ جائیں تو۔ قتل و شرک سے، کفر باطل پرستی پہ انہیں قتل کرنا ہے، اور وہاں جہاں پہ حرم شریف میں انہوں نے فساد مچایا تھا اور تمہیں باہر نکالا تھا، انہیں یہ بتا دیا گیا کہ تمہارا یہ فتنہ ہے جو فساد ہے، تمہیں اس کے اوپر رعایت نہیں ہے اسلام میں۔ یہ نہیں کہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہیں اور وہ مسلمانوں کا قتل کیے تھے جاتے رہیں، نہیں، اگر وہ تمہارے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں تو تم بھی ان کے خلاف جہاد کرو، انہوں نے قتل کرو، جہاں ملے وہاں مارو، اور چھوڑو مت وہاں مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک دائرے میں، اگر وہ نہ لڑیں، جیسے دنیا بھر کے کافر تو نہیں لڑ رہے نا، کہیں بھی نہیں لڑ رہے، تو اس طرح تم بھی ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہو۔ اسلام درس دیتا ہے امن کا، اس سے پتہ لگا اسلام پہلے امن چاہتا ہے، اور اگر کوئی زیادتی کرے تو پھر حکم ہے کہ جتنا انہوں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اتنا تمہیں بھی حق ہے کہ تم بھی نہ چھوڑو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ صدق اللہ علیہ۔